الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ؟ آپ لوگوں کا دن کیسا گزرا؟ دعا کے ساتھ انشاءاللہ ہم اپنے سیشن کا آغاز کریں گے. نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم فقہنا فی الدین ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما ربنا زدنا علما آمین الہی آمین. چلیں جی آج کی دعا دیکھتے ہیں. آج کی دعا ہماری کون سی ہے؟ ریڈی ہیں آپ لوگ؟ چلیں آج کی دعا ہے رشد و ہدایت کے لیے، اور اس کی ہمیں ہر روز ہر وقت ضرورت رہتی ہے. تو کس طرح ہم اپنے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کر سکتے ہیں یہ دیکھتے ہیں. مسنون دعاؤں میں سے ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی. اے اللہ مجھے میری سمجھ بوجھ الہام کر دے اور مجھے میرے نفس کی برائی سے بچا. تو کیا مانگی جا رہی ہے؟ اللہم الہمنی رشدی. رشد و ہدایت کیا ہوتی ہے؟ سمجھداری، عقل مندی، درست فیصلہ کرنے کی صلاحیت، صحیح اور غلط کو پہچاننے کی جو ایبلٹی ہوتی ہے انسان کے اندر، اس کو کہتے ہیں رشد. بھلائی کی طرف جانا، بھلائی کو پہچاننا، برائی سے دور رہنا، یہ سارا کس میں آ جاتا ہے؟ رشد میں آ جاتا ہے. اور یہ کیا ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے الہام ہوتی ہے، جس کو ہم کہتے ہیں نا ہماری گٹ فیلنگ یا انسٹنکٹ، یا ہم کہتے ہیں چھٹی حس. یہ سنا ہوا ہے نا آپ لوگوں نے؟ تو یہ کیا ہوتی ہے؟ یہ سینسیشن کہاں سے آتی ہے؟ یہ فیلنگز ہمیں کہاں سے آتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے. تو صحیح وقت پہ صحیح اور درست فیصلہ کرنے کی اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگنی چاہیے. تو اللہم الہمنی رشدی کہ اے اللہ مجھے میری سمجھ بوجھ الہام کر دے، یعنی میرے دل میں اس کو ڈال دے اس کا خیال، اور مجھے اس قابل کر دے کہ میں صحیح کو صحیح اور غلط کو غلط پہچان سکوں اور اس کے مطابق فیصلے کر سکوں. وَأَعِذْنِي مِن شَرِّ نَفْسِي، اور مجھے میرے نفس کی برائی سے بچا. تو کیا کسی کا نفس بھی برا ہو سکتا ہے؟ بالکل ہو سکتا ہے، کیونکہ سب سے بڑا جہاد کس کے ساتھ ہے انسان کا؟ خود اپنے نفس کے ساتھ ہوتا ہے. اور جب انسان اللہ تعالیٰ کو بھول کے نفس کے پیچھے چلا جاتا ہے، جیسے کل کے آپ نے لیسن میں سنا ہوگا حابیل اور قابیل کے واقعے میں بھی، جو ان دونوں کے درمیان رائیولری ڈیولپ ہو گئی تھی. قابیل نے حابیل کو کس وجہ سے جو ہے قتل کیا یا مارا؟ حسد کی وجہ سے. اور حسد کس وجہ سے پیدا ہوا؟ نفس کی برائی کی وجہ سے نا، خواہشات کی وجہ سے. تو جب انسان اپنے نفس کے پیچھے لگ جاتا ہے، اپنی خواہشات کی پیروی کرنے لگتا ہے، تو پھر گمراہی کے رستے پہ چل پڑتا ہے. اور گمراہی کہاں لے کے جاتی ہے؟ نفس امارہ. ٹھیک ہے جی. اور یہ کیا ہے؟ اس نفس امارہ، ویسے کتنے ٹائپ کے نفس ہوتے ہیں جہنم میں لے کے جاتے ہیں؟ 3 طرح کے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، کون کون سے؟ نفس امارہ تو بتا دیا. نفس دوسرا کون سا؟ مطمئنہ، جس کا ذکر سورہ فجر میں ہوتا ہے. اور تیسرا کون سا؟ نفس لوامہ. یہ جو ہمارے اندر ہر وقت ایک صحیح اور غلط کی جنگ
رہتی ہے نا, از اٹ رائٹ, شیل آئی ڈو اٹ, اور کر لیں تو اس کے بعد ایک پنچنگ سے فیلنگ رہتی ہیں. تو یہ نفس لوامہ ہوتا ہے جس کو ہم ضمیر بھی کہتے ہیں. یہ ہونا اچھی بات ہے کہ آپ کو ایک گلٹ کی جو فیلنگ دلاتا رہے اور پھر انسان اپنا راستہ بدل لیتا ہے. لیکن اگر نفس لوامہ کو سلا دیا جائے اور نفس امارہ کی پیروی شروع کر دی جائے تو پھر وہ کس طرف انسان کو لے کے جاتا ہے؟ گمراہی کی طرف. اور آپ یہ دیکھیے, دن میں ہم بہت دفعہ یہ جملے بولتے ہیں, کھانا میرا دل نہیں چاہ رہا, فلاں چیز مجھے پسند نہیں ہے, یہ کپڑا میری مرضی کا نہیں ہے, یہ گھر ایسا ہے, فلاں شخص اس طرح کا ہے, اس جگہ پہ جانا مجھے پسند نہیں ہے, یہاں بہت زیادہ ٹائم لگ جاتا ہے, کلاس بہت لمبی ہے, ٹیسٹ بہت مشکل ہے. یہ سارے جملے ہم کس بنا پہ بولتے ہیں؟ اور اس طرح کے اور بہت سارے جملے یہ ہم کس وجہ سے بولتے ہیں؟ نفس, اور اس میں ہماری خواہش شامل ہوتی ہے. تو اگر ہم اسی طرح نفس کے پیچھے لگ کے بڑے ڈیسیژنز کرنے لگ جائیں اور اس میں ہم ایک جملہ بولتے ہیں دل نہیں چاہ رہا, تو وہ کیا ہے؟ انسان کو برائی کی طرف آمادہ کرنے والا ہوتا ہے. بہت سارے برے کام انسان کیوں کرتا ہے؟ دنیا میں بہت سارے لوگ برائی میں کیوں مبتلا ہیں؟ کیوں کر رہے ہیں؟ اپنے نفس کی خواہش کی وجہ سے. گناہ کا ارتکاب کیوں کرتے ہیں؟ نفس کی خواہش کی وجہ سے. تو اعذنی من شر نفسی, نفس کے شر سے بچا, کیونکہ سب سے پہلا سٹیپ انسان کے اپنے اندر سے شروع ہوتا ہے نیکی کی طرف جانے کا. اگر انسان اپنے نفس کو قابو کر لیتا ہے تو پھر اس کے لیے باقی کا معاملہ آسان ہو جاتا ہے. اور نفس کو قابو کرنے کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ کی مدد درکار ہوتی ہے, جس کو کہتے ہیں رشد و ہدایت. وہ اللہ تعالیٰ ہمارے دل میں جو ہے ڈالتے ہیں اور پھر انسان اپنا فیصلہ کرنے کے قابل ہو جاتا ہے. تو کل کے لیسن سے بہت ریلیٹڈ سی دعا تھی کہ آپ دیکھیں کہ اگر قابیل کے دل میں بھائی کے لیے حسد نہ پیدا ہوتا یا اس کے اندر یہ خواہش نہ پیدا ہوتی, جو بھی ہم نے تفسیر میں اس کے قصے کی جو بیک گراؤنڈ ہم نے پڑھی, اس کے دل میں یہ خواہش نہ پیدا ہوتی کہ جس سے میری شادی ہو رہی ہے وہ خوبصورت نہیں ہے, نفس کی خواہش تھی نا, تو پھر یہ سارا معاملہ کیا ہوتا؟ پیدا ہی نہیں ہوتا. تو اس لیے اپنے لیے یہ دعا ضرور کرنی چاہیے. اور ہر فیصلہ کرتے ہوئے آپ لوگوں کے ساتھ معاملہ, اب اس دعا کو کہاں کر سکتے ہیں؟ لوگوں کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے, کہ ہم اپنے نفس کے مطابق فیصلہ نہ کریں بلکہ حکمت اور دانائی پہ مبنی جو ہے وہ فیصلہ کریں. پھر کیا ہے, کوئی ایسا کام جس میں مشکل پیش آ رہی ہے, اس کو کرتے ہوئے یہ دعا پڑھی جا سکتی ہے, اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی. گھر سے باہر جاتے ہوئے, جی جب ہم گھر سے باہر جاتے ہیں بعض دفعہ ایسی فیلنگ ہوتی ہے نا کہ دل نہیں چاہ رہا ہوتا کسی خاص جگہ پہ جانے پہ, لیکن جانا بھی ضروری ہوتا ہے. تو اس ٹائم یہ کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں خیر جو ہے وہ ہمارے لیے نکال دیں ہمارے جانے کی وجہ سے. پھر جب دماغ اور دل بہت زیادہ نیگیٹو ہو رہتے ہیں, خاص طور پہ لوگوں کے بارے میں, کچھ رشتے ایسے ہوتے ہیں نا جن کے لیے ہم چاہتے ہوئے بھی اپنے اندر سے وہ نیگیٹو فیلنگز نہیں نکال سکتے, خاص طور پہ سسرالی رشتے. تو اس ٹائم اللہم الہمنی رشدی کے جب ہم ان کے ساتھ معاملہ کریں تو اپنے نفس کی خواہش کے مطابق معاملہ نہ کریں. امید ہے کہ آپ لوگوں کو دعا سمجھ میں آئی ہوگی. کوئی کوسچن اس سے ریلیٹ کرتا ہوا تو آپ پوچھ سکتے ہیں. الحمدللہ. اور یہ مجھے گھریلو معاملات, مجھے جو میرا پرسنل ہے, بعض دفعہ بچوں کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے, ہسبینڈ کے ساتھ بات کرتے ہوئے یہ دعا ضرور مانگنی چاہیے کہ جو بھی ڈیسیژن میکنگ ہمارے تھرو ہو رہی ہے, اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں حکمت اور دانائی عطا فرما دیں اور ہم اپنی خواہش پہ مبنی فیصلہ نہ کریں. جی, جزاکم اللہ خیرا کثیرا, بارک اللہ فیک. انشاءاللہ اب استاذہ کا سیشن ہم جوائن کریں گے. آج ہم شروع کریں گے آیا نمبر سورہ المائدہ آیا نمبر 33 سے انشاءاللہ, اور کل کا لیسن سٹارٹ ہوا تھا 27 سے. تو آل ٹوگیدر ہم دیکھیں گے اینڈ پہ آج ہم کتنا کمپلیٹ کرتے ہیں. جزاکم اللہ خیرا کثیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وأعذني من شر نفسي
اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من لسانی یفقہ قولی. سورۃ المائدہ آیت نمبر 33 سے. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ. بے شک وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتے ہیں اور زمین میں فساد کے لیے دوڑ دھوپ کرتے ہیں، ان کا بدلہ یہی ہے کہ وہ قتل کر دیے جائیں یا سولی چڑھا دیے جائیں یا ان کے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمت سے کاٹ دیے جائیں یا اس سرزمین سے نکال دیے جائیں. یہ ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. اس سے پچھلی آیات میں ہم نے حابیل اور قابیل کا قصہ پڑھا اور اس میں ہم نے دیکھا کہ قابیل نے حابیل کو ناحق قتل کر دیا.
یعنی ایک ایسی جان کو مار ڈالا جس کو مارنا اللہ نے حرام قرار دیا تھا۔ قرآن مجید سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ قاتل کا گناہ بہت بڑا ہے اور وہ بڑھتا جاتا ہے، جو لوگ بھی اس کی پیروی کرتے ہوئے مزید قتل کرتے جاتے ہیں۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ جو لوگ صرف ایک آدمی کو قتل نہیں کرتے بلکہ زمین میں فساد ڈالتے ہیں، بہت سی جانوں کو مارتے ہیں، راستوں کا امن ختم کرتے ہیں، بہت خون بہاتے ہیں، مال چھینتے ہیں، تو پھر ان کی سزا کیا ہے؟ یہ ساری چیزیں فساد پھیلانے والی ہیں، معاشرے کا امن تباہ کرنے والی ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے ساتھ پھر دین کیا معاملہ کرتا ہے؟ انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ، بے شک وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول سے محاربہ کرتے ہیں، جنگ کرتے ہیں۔ یحاربون کے لفظ کی وجہ سے اس آیت کو آیت محاربہ کہا جاتا ہے، یعنی اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو اس حکومت کے خلاف بغاوت کرتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم نافذ کرتی ہے، اور وہ ایک پرامن زمین میں ڈاکہ ڈالتے ہیں، لوٹ مار کرتے ہیں۔ تو پھر ان کی سزا کیا ہے؟ تو یہاں یہ بتایا گیا کہ ان 4 سزاؤں میں سے کوئی بھی سزا ان کو دی جا سکتی ہے۔ اس آیت کے شان نزول کے بارے میں مفسرین نے ایک واقعہ بھی بیان کیا ہے، اگرچہ اس واقعے کی وجہ سے یہ آیت نازل نہیں ہوئی تھی، لیکن وہ بھی اس آیت کو مزید واضح کرتا ہے، یعنی سنت نبوی سے، کہ اس کی امپلیمنٹیشن کیسے ہوئی۔ انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ قبیلہ اکل یا ارینا کے کچھ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ انہیں مدینہ کی آب و ہوا راس نہ آئی، بیمار ہو گئے، تو آپ نے ان کو چند اونٹنیاں عنایت فرمائیں اور حکم دیا کہ وہ ان کا پیشاب اور دودھ پئیں۔ چنانچہ وہ باہر چراگاہ میں چلے گئے۔ آپ نے ساتھ ایک چرواہا بھی بھیجا۔ جب وہ تندرست ہوئے تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چرواہے کو قتل کر ڈالا، جانور ہنکا کے لے گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دن کے پہلے پہر ہی خبر مل گئی تو آپ نے ان کے تعاقب میں کچھ لوگ بھیجے۔ جب خوب دن چڑھ آیا تو وہ انہیں لے کر آ گیا۔ آپ نے ان کے متعلق حکم دیا تو ان کے ہاتھ اور پاؤں کاٹ ڈالے گئے، جیسے یہاں اس آیت میں آتا ہے نا، تو اس کے اوپر عمل بھی آپ نے کیا۔ اور ان کی آنکھوں میں گرم لوہے کی سلاخیں پھیری گئیں، کیونکہ انہوں نے چرواہے کے ساتھ یہی کیا تھا۔ پھر وہ پتھریلی زمین پر پھینک دیے گئے۔ وہ پانی مانگتے تھے، نہ دیا گیا۔ ابو قلابہ کہتے ہیں انہوں نے چوری کی، قتل کیا، ایمان لانے کے بعد کفر کیا، اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کی، تو اسی وجہ سے ان کے ساتھ یہ معاملہ کیا گیا۔ تو انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ، جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے محاربہ کرتے ہیں، جنگ کرتے ہیں، ان کی جزا یعنی ان کا بدلہ کیا ہونا چاہیے؟ ان کا بدلہ جیسا وہ کرے ویسا ہی ان کے ساتھ ہونا چاہیے۔ جزا کا لفظ عربی زبان میں اچھے اور برے دونوں طرح کے بدلے کے لیے آتا ہے، لیکن یہاں جزا سزا کے معنوں میں ہے، بدلے کے معنوں میں ہے۔ اور محاربہ جو ہے جنگ اور مخالفت دونوں کے لیے آتا ہے، اور یہ حرب سے ہے۔ حرب جنگ کو کہتے ہیں اور یہ امن کے برعکس ہوتا ہے۔ جب کوئی کسی کا مال چھین لے تو کہا جاتا ہے حربہ، کیونکہ عربوں کے ہاں عموماً جنگیں اسی مقصد کے لیے ہوتی تھی، دوسروں کا مال چھیننے کے لیے، ان کے جانور بھگانے کے لیے، ان کی عورتوں کو اور بچوں کو قید کرنے کے لیے، غلام بنانے کے لیے۔ اسی طرح کسی کے حکم کی مخالفت کرنا جو ہے وہ بھی محاربہ کہلاتا ہے، یعنی کسی کے حکم کے خلاف چلنا اور مخالفت پہ ڈٹ جانا۔ تو یہاں پھر کیا مراد ہوگا؟ الذین یحاربون اللہ، وہ لوگ جو اللہ سے جنگ کرتے ہیں۔ اللہ سے جنگ کرنے کی تو کوئی طاقت نہیں رکھتا، یعنی اگر کوئی سارا سامان جنگ لے بھی آئے اور کہے میں اللہ سے جنگ کرنے جا تو کیسے کرے گا؟ تو اس کا مطلب پھر کیا ہوا اللہ سے جنگ کرتے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہوا
کہ ایک معنی یہ کیا گیا کہ وہ اللہ کے اولیاء یا اللہ کے دوستوں سے جنگ کرتے ہیں. تو جو اللہ کے دوستوں سے جنگ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اپنے خلاف جنگ سمجھتے ہیں. یعنی جو اللہ کے ولیوں کو اذیت دیتا ہے تو وہ بھی محاربہ کرتا ہے. ٹھیک ہے. اور اسی طرح یہ ہے کہ اللہ کے حکم کی مخالفت کرتا ہے، اس کو ریجیکٹ کرتا ہے، اس کو رد کرتا ہے، تکبر اور ضد کے ساتھ اس کو چھوڑ دیتا ہے. تو ایک ہے محاربہ اسلحے کے ساتھ، اور دوسرا محاربہ مانوی محاربہ. یعنی مانوی کا معنی آپ سمجھتے ہیں کہ ظاہری طور پر نہیں بلکہ اس کے میننگ میں مخالفت. تو ہتھیاروں کے ساتھ جنگ کا تو ہم سب کو معلوم ہے، اور بہت سے لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگ بھی کی، قریش نے، یہود نے. لیکن یہاں محاربہ معنویہ بھی لیا جاتا ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کر کے ان کی باتوں کو یا ان کے جو احکامات ہیں یا قرآن کی آیات کا مذاق اڑا کے پھر ان کی مخالفت کر کے لوگوں کے ذہن خراب کرنا. وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، اور وہ زمین میں فساد پھیلانے کے لیے دوڑ دھوپ کرتے ہیں. یسعون کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ سعی کا لفظ کیا کہتا ہے؟ سعی کیسے کی جاتی ہے جو عمرے اور حج میں کی جاتی ہے؟ یعنی اس میں تیز چلا جاتا ہے، جلدی کرنا، کوشش کرنے کے معنوں میں. وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا یعنی زمین میں فساد پھیلانے میں خوب دوڑ دھوپ کر رہے ہیں. یعنی جو لوگ اہل ایمان کے اندر ان کی ذہنی خرابی اور ان کے اندر ویسے بدامنی پھیلانے کے لیے دوڑ دھوپ کرتے ہیں، جیسے مسافروں پر ڈاکہ ڈالتے ہیں، راستے میں وہیکلز کو روک لیتے ہیں اور لوٹ مار کر لیتے ہیں، یا پھر قتل و غارت کرتے ہیں، یا لوگوں کو خوف زدہ اور دہشت زدہ کرتے ہیں اور ملکوں کا امن تباہ کر کے رکھ دیتے ہیں، ان سب کی یہ سزا بتائی جا رہی ہے. اور یہ گروہ کی شکل میں ہوتے ہیں. اگلی آیت جو آئے گی اس میں انڈیویجولز کے بارے میں حکم آئے گا کہ اگر کوئی ایک شخص چوری کر لیتا ہے، چاہے مرد ہو یا عورت، تو اس کی سزا کیا ہے. لیکن یہاں یہ ہے کہ ایک گروپ کی شکل میں، گینگ کی شکل میں یہ اسالٹ کرتے ہیں، حملہ کرتے ہیں اور پھر لوٹ مار کرتے ہیں. چاہے گھروں پر، جسے ڈاکہ ڈالنا کہتے ہیں، یعنی ڈاکہ ڈالیں، اور یا پھر یہ کہ ڈاکہ ڈالتے ہوئے لوگوں کو مار بھی ڈالیں گھر میں. تو یہ لوگوں پر یعنی شہری آبادیوں میں چاہے مارے، چاہے یہ جنگلوں میں یا ہائی ویز پہ یا کہیں پر بھی ایسا فساد ڈالے، تو ان کی سزا یہ ہے. کیا؟ نمبر 1 ان یقتلوا، یہ پہلی سزا ہے. یہ نہیں کہا یقتلوا، کہا یقتلوا، تا شدت کے لیے آیا ہے، شد کے ساتھ. یعنی اس میں اشارہ ہے کہ ان کو پھر بے دردی سے قتل کرنا چاہیے. اور قتل میں بھی بہت سارے لوگوں کا قتل شامل ہے، یعنی جتنے لوگ اس میں شامل ہوں گے ان سب کو پکڑا جائے گا اور سزا دی جائے گی. یہ نہیں کہ کوئی کہے گا کہ نہیں یہ میں تو نہیں آنے والا تھا، یہ مجھے لے آیا، یہ ہمارا لیڈر ہے آپ اس کو پکڑیں. نہیں، جو بھی اس میں شریک ہوگا وہ سب دھر لیے جائیں گے. او یا پھر یسلبو، سولی چڑھائے جائیں. تسلیب کہتے ہیں جس مجرم کو قتل کرنے کا ارادہ ہو اس کو باندھ کر اونچی جگہ پر رکھ دینا کہ قتل کے بعد لوگوں کو دکھائی بھی دے، تاکہ دوسرے لوگ اس سے عبرت حاصل کریں. اور یہ اس عبرت کی وجہ سے پھر دوسرے لوگ جو ہیں جو دیکھیں، مثلا اگر کسی چوراہے پر، کسی چوک پر ایسے کسی مجرم کو ٹانگ دیا جائے تو ہر آنے جانے والا، جیسے بل بورڈ دیکھ رہے ہوتے ہیں، ایسے ہر آنے جانے والا اگر مجرم کو لٹکا ہوا 2-3 دن دیکھے تو کوئی جرم کی جرت نہ کرے، پھر امن خود بخود قائم ہو جائے. او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف، یا ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں مخالف سمت سے کاٹے جائیں، یعنی دایاں ہاتھ اور بایاں پاؤں. یعنی یہ تیسری سزا ہے، ہاتھ پاؤں کو مخالف سمت میں کاٹا جانا. اور علماء کہتے ہیں کہ دایاں ہاتھ اور بایاں پاؤں، اور ہاتھ جو ہے عربی زبان میں ہتھیلی کو بھی ہاتھ کہتے ہیں، کوہنی تک کو بھی ہاتھ کہتے ہیں، اور کندھے تک بھی یہ سارا ہاتھ کہلاتا ہے. اب کاٹنا کتنا ہے
اور اس کی امپلیمنٹیشن جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہوئی وہ صرف ہتھیلی ہے، یہ جو یہ ہڈیاں ہیں نا یہاں تک. اور اسی طرح پاؤں کا ٹخنوں سے آگے، یعنی ٹخنوں سمیت نہیں کاٹا جائے گا کیونکہ پھر تو کھڑا ہی نہیں ہو سکتا. یعنی اس کا پاؤں اس طرح کاٹا جائے گا کہ وہ صرف آگے کا حصہ کٹے گا، تو تاکہ وہ اپنی پیچھے کی جو ایڑی ہے اس کے اوپر اپنا بوجھ لے کے چل سکے. چوتھی سزا کیا ہے؟ او ينفوا من الارض، یا پھر یہ کہ وہ زمین سے نکال دیے جائیں، یعنی اس علاقے سے ان کو نکال دیا جائے، شہر سے نکال دیا جائے یا قید میں ڈال دیا جائے. یہ دونوں معنی کیے گئے ہیں. اصل مقصد کیا ہے؟ ایسے لوگ منتشر ہو جائیں، ان کا زور ٹوٹ جائے، ان کو کہیں پکڑ کے قید کر دیا جائے تاکہ آئندہ وہ یہ فساد نہ پھیلائیں. ذالک لہم خزی فی الدنیا، یہ ان کی دنیا میں رسوائی ہے. ظاہر ہے کسی کا ہاتھ کٹا ہوا ہو یا کوئی چوراہے پہ لٹکا ہوا ہو یا پھر پاؤں کٹا ہوا ہو تو یہ سب کے لیے ایک عبرت کا نشان ہے اور بے عزتی کی بات ہے. وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے آخرت میں بہت بڑا عذاب ہے. یعنی دنیا کی ذلت اور رسوائی کے ساتھ ساتھ آخرت کی بھی سزا ہے. دونوں کو جمع کیا گیا ہے کیونکہ ان کا جرم بہت سنگین ہے، بہت قبیح ہے. اللہ کے بندوں پہ ظلم کرتے ہیں، ان کو چین سے جینے نہیں دیتے. اور آخرت میں جو عذاب عظیم ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ عذاب کبھی ختم نہیں ہوگا. تو بیسیکلی اسلام میں ظلم و زیادتی کرنا منع ہے، حرام ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے بندو، میں نے اپنے اوپر ظلم کرنا حرام کیا ہے اور تمہارے درمیان بھی اسے حرام کیا ہے، اس لیے تم ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو. ظلم جو ہے ایسی چیز ہے کہ جس سے انسان کو بہت سے نقصان ہوتے ہیں. مثلا یہ کہ ظالم ہدایت سے محروم ہو جاتا ہے. واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ کی محبت سے محروم ہو جاتا ہے. واللہ لا یحب الظالمین. پھر اسی طرح ناقابل معافی گناہ ہے، جیسے شرک بھی ظلم ہے، اور جب تک بندے معاف نہ کریں اس وقت تک ہی معاف نہیں ہوگا ظلم. پھر ظالم کے لیے اچانک پکڑ اور سخت پکڑ آتی ہے. یعنی بعض لوگ ظلم کرتے رہتے جیسے فرعون تھا یا اور لوگ، تو پھر کیا ہوا کہ اللہ نے کچھ ڈھیل دی لیکن پھر پکڑا تو اچانک پکڑا. ظلم قیامت کے دن اندھیروں کی شکل میں ہوگا، اور معمولی زیادتی بھی کوئی کسی پر کرے تو اس کی بھی سزا ملے گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ناحق زمین کا کوئی حصہ صرف ایک بالشت بھر لیتا ہے، اللہ عز و جل اس شخص کو قیامت کے دن اس بات پر مجبور کرے گا کہ وہ اسے 7 زمینوں تک کھودے نیچے، پھر وہ اس کے گلے میں توق بنا کے ڈال دی جائیں گی یہاں تک کہ لوگوں کے درمیان فیصلہ ہو جائے. اس وقت تک وہ اس مصیبت میں گرفتار رہے گا. معلوم نہیں لوگوں کو یہ بات پتہ نہیں یا کس بنیاد پر وہ بہنوں کو وراثت میں حصہ نہیں دیتے، ان کی زمینوں پہ قبضہ کر لیتے ہیں، ناجائز قبضے کر لیتے ہیں زمینوں پر. تو یہ بہت بڑے ظلم کی بات ہے. یعنی ظلم کیا ہے؟ کسی کے خون، جان، مال، عزت پہ ہاتھ ڈالنا. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان کا مال دوسرے پر حرام قرار دیا ہے. لوٹ مار منع کی گئی. پھر اسی طرح ہنسی مذاق میں بھی کسی کا مال لینے کی ممانعت ہے. تو اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ جو ہے یہ ایک سنگین جرم ہے. قرآن مجید میں ہمارے دین میں 3 مواقع ایسے ہیں جن کو جنگ سے تعبیر کیا گیا. ایک یہ آیت ہے، ایک سود والی آیت ہے، اور ایک جو اللہ کے ولیوں کو اذیت دے تو اللہ تعالیٰ کی اس کے خلاف اعلان جنگ ہے. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ یہ بھی ایک بڑا سنگین امر ہے، خواہ ہتھیار سے ہو یا آپ کی ویسے مخالفت کر کے.
اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنی سخت سزا کیوں بتائی اپنے کلام میں؟ تاکہ زمین سے فساد ختم ہو. اور پھر یہاں سزاؤں کی مختلف اقسام بتائی گئی، اور یہ سزائیں قاضی کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ جرم کی نوعیت دیکھ کر کون سی سزا سلیکٹ کرتا ہے مجرموں کے لیے، تاکہ آئندہ لوگ اس غلط کام سے باز آئیں، ظلم کرنے سے باز آ جائیں. نیکسٹ آیت. إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. سوائے ان لوگوں کے جو تمہارے ان پر قابو پانے سے پہلے ہی توبہ کر چکے ہوں، تو جان لو کہ بے شک اللہ بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے. تو یہاں گناہ کے بعد توبہ کرنے والے کے لیے بخشش بھی بتائی گئی. سوچئے، یہ ہے اللہ غفور الرحیم. کتنا بھی بڑا جرم ہو جائے، اگر انسان سچی توبہ کر لیتا ہے، اور سچی توبہ میں یہ بات شامل ہے کہ آئندہ میں یہ نہیں کروں گا، اور اس عمل سے باز آ جاتا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے. فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. تو توبہ کرنے والے سے سزا ساقط ہو جاتی ہے. لیکن یاد رکھیے کہ سزا صرف حقوق اللہ سے متعلق معاف ہوگی. حقوق العباد کی ادائیگی معاف نہیں ہوگی جب تک بندے خود نہیں معاف کریں گے. اسی طرح اگر کسی نے کسی کو قتل کر دیا اور اس کے وارث کہتے ہیں کہ ہم نے تو قصاص لینا ہی لینا ہے، تو چاہے معافی ہو جائے اللہ کی طرف سے، لیکن اس کا قصاص میں اس کو قتل کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ حقوق العباد ساقط نہیں ہوتے. یعنی توبہ کرنے والے کو اگر وہ رسا معاف نہیں کرتے تو بدلہ لیا جائے گا. اسی طرح اگر توبہ نہیں کی اس نے لیکن وارثوں نے معاف کر دیا تو بھی سزا ساقط نہیں ہوگی. توبہ لازم ہے. اور قتل کے علاوہ دیگر حدود جو ہیں ان کے بارے میں بھی یہی حکم ہے. لیکن یہاں ایک شرط ہے، اور وہ کیا؟ من قبل ان تقدروا علیہم، اس سے پہلے کہ تم ان پہ قابو پا جاؤ. یعنی ایک شخص نے جرم کیا، پھر اس نے اس سے پہلے کہ اسے کوئی پکڑے، وہ پہلے ہی توبہ کر لیتا ہے اور سرنڈر کر جاتا ہے، یعنی اپنے آپ کو پیش کر دیتا ہے، تو یہ اس صورت میں ہوگا. لیکن ایک دفعہ اگر کوئی پکڑا جائے اور پھر عدالت میں آ کے کہے کہ میں توبہ کرتا ہوں، تو اس وقت نہیں توبہ قبول. یعنی توبہ سے مراد ہی نہیں، دنیا کی سزا نہیں ہٹ سکتی. اسی طرح جیسے چور ہے، تو چور اگر توبہ کر لیتا ہے، یعنی کسی نے چوری کی، وہ ڈھونڈ رہے اپنی چیز، ڈھونڈ رہے نہیں مل رہی، چور خود ہی لا کے کہتا ہے مجھے معاف کر دیں اور میں توبہ کرتا ہوں اور یہ آپ کی چیز ہے، واپس لے لیں. اب اس کا ہاتھ نہیں کٹے گا. ٹھیک ہے، کیونکہ اس سے پہلے کہ وہ پکڑا جاتا اس نے خود ہی آ کے توبہ کر لی اور سامان دے دیا. نیکسٹ آیت. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو اور اس کی طرف قرب کا وسیلہ تلاش کرو اور اس کی راہ میں جہاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پچھلی آیت میں ایسے لوگوں کی سزاؤں کا ذکر کیا جو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتے ہیں، زمین میں فساد برپا کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ ان کے لیے آخرت میں بہت بڑا عذاب ہے اور دنیا میں بھی سزا ہے.
تو اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو اللہ کے تقوی اور اللہ کے قریب ہونے کے لیے وسیلہ تلاش کرنا اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کا حکم دیا تاکہ وہ کامیاب ہو جائیں۔ یہ ان کے لیے بھی ہے جن سے اسلام لانے سے پہلے یا توبہ کرنے سے پہلے جرائم ہو گئے، اور ان کے لیے بھی ہے جنہوں نے کوئی ایسا جرم نہیں کیا۔ یا ایھا الذین آمنوا، سب کے لیے، یعنی جو ایمان لا چکا ہے۔ تو سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، یعنی اللہ سے ڈرو تاکہ تمہیں عذاب نہ ہو، اللہ کے عذاب سے بچاؤ اختیار کر لو، اللہ کی بات مان کر، اللہ کی نافرمانی سے بچ کر۔ تو اللہ کی خشیت جو ہے وہ بہت ضروری ہے، اور وہ آتی ہے علم سے۔ علم کی بنا پر انسان اللہ کی اطاعت کرتا ہے اور نافرمانی سے بچتا ہے، کیونکہ جب تک انسان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کیا کرنا اور کیا نہیں کرنا، وہ تو بچ ہی نہیں سکتا پھر، اور وہ کر ہی نہیں سکتا جو اس کے اوپر ذمہ داری ہے۔ تو اللہ سے بھی ڈرنا چاہیے اور اللہ کے عذاب سے بھی ڈرنا چاہیے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اللہ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے، اور پھر اللہ کا عذاب بھی بڑا سخت ہے، وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ، تو اس سے بھی ڈرنا چاہیے۔ یہ تو ہوگی پہلی بات۔ تقویٰ کے اوپر چونکہ بہت دفعہ بات ہو چکی، اس لیے اتنی ہی کافی ہے۔ نمبر 2، وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، یعنی صرف اللہ سے ڈرنا کافی نہیں، بلکہ اللہ کا قرب بھی حاصل کرو اور اس کے لیے وسیلہ تلاش کرو، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرو۔ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، یعنی وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْقُرْب، یعنی وسیلے سے مراد یہاں اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے بیسیکلی، یعنی ایسا طریقہ کہ جس سے آپ اللہ کے قریب ہو جائیں، اور یہ بھی ان کاموں سے ہی ہو سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کرنے کو کہے ہیں، اور ان چیزوں سے بچ کے ہی یہ قرب حاصل کیا جا سکتا ہے جن سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے۔ تو اگر ہم واقعی اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہیں تو پھر اس کے لیے ہمیں نیک اعمال کرنے ہوں گے، ایسے اعمال کرنے ہوں گے جن سے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، جن سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے۔ اور وسیلہ جو ہے وہ جنت میں ایک مقام کا نام بھی ہے۔ ہم جب اذان کے بعد دعا پڑھتے ہیں تو اس میں ہم یہ دعا کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، وَآتِ مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ، یہ جنت میں سب سے اعلیٰ منزل ہے، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی منزل ہے، اور جنت میں آپ کا گھر ہے، اور جنت کی تمام جگہوں سے زیادہ یہ عرش کے قریب ہے، بہت بلند مقام ہے یہ۔ تو چونکہ آپ کے ہم پر احسانات بہت ہیں، اس لیے ہم آپ سے دعا کرتے ہیں، اور آپ نے یہ فرمایا کہ جو میرے لیے وسیلہ مانگے گا اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جائے گی، یعنی میں اس کے لیے شفاعت کروں گا۔ لیکن یہاں اس وسیلے کی بات نہیں ہو رہی، یہ تو لفظی مماثلت ہے، اس لیے میں نے ساتھ وضاحت کر دی۔ یہاں وسیلے سے مراد کیا ہے اور وسیلے کی اقسام کیا ہے، تھوڑا سا ان پہ بات کر لیتے ہیں۔ وسیلہ دو طرح کا ہوتا ہے، ایک مشروع اور ایک ممنوع۔ مشروع یعنی جو جائز ہے، اور ممنوع جس سے روکا گیا ہے، منع کیا گیا ہے۔ تو مشروع وسیلہ کون سا ہوتا ہے اور یا وسائل کون سے ہوتے ہیں؟ ان میں نمبر 1، اللہ کے ناموں اور صفات کو وسیلہ بنانا، اللہ کے ناموں اور صفات کو وسیلہ بنانا۔ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ کا مطلب کیا ہے کہ اللہ کے اسماء و صفات کے ذریعے دعا کرو، جیسے سورۃ الاعراف 180 میں آتا ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اور اللہ ہی کے ہیں سب اچھے اچھے نام، سو اسے ان ناموں کے ساتھ پکارو۔ جیسے ہم کہتے ہیں یا اللہ، تو ہم کہتے ہی ہیں، یا اللہم کہتے ہیں، یا ربنا کہتے ہیں ہم، ہاں؟ ربنا کہتے ہیں، یا الہنا،
یا رزاق، یا فتاح، یا علیم، یا حی، یا قیوم، یا ذی الجلال والاکرام. ہم؟ یہ ہے، یہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ وسیلہ پکڑ رہے ہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں اس کا خود حکم دیا. اور ہم حالات کی مناسبت سے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اس کے ناموں اور صفات سے پکار سکتے ہیں، حالات کی مناسبت سے بھی. ٹھیک ہے، مثلاً ہم اگر بیمار ہیں تو ہم کس نام کے ساتھ پکار سکتے ہیں؟ یا حیو یا قیوم تو کریں گے، یا شافی. اللہم انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک. تو یہ ہم وسیلہ پکڑ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے قریب ہو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں. پھر اسی طرح تکلیف اور پریشانی میں اللہ کی رحمت کے وسیلے سے دعا کرنا. یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، تیری رحمت کے وسیلے سے میں تیری مدد چاہتا ہوں. یہ اس کا مطلب، تیری رحمت کے وسیلے سے تیری مدد چاہتا ہوں. پھر مشکل حالات میں اللہ کے ناموں کا وسیلہ دے کے دعا کرنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب کوئی تکلیف آتی تھی تو آپ یہ دعا کرتے تھے، لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات و رب الارض و رب العرش الکریم. آپ حیران ہوں گے کہ ساری دعا جو ہے اللہ ہی کے ناموں پر مشتمل ہے. یہ آپ گھبراہٹ میں، تکلیف اور پریشانی میں یہ دعا پڑھا کرتے تھے. اور اللہ تعالیٰ کے ناموں کا وسیلہ دے کر جو دعا مانگی جاتی ہے وہ قبول ہوتی ہے. انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک شخص نماز پڑھ رہا تھا. اس نے دعا مانگی، اللہم انی اسألک بأن لک الحمد لا الہ الا انت المنان بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام یا حی یا قیوم. یہ سن کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس نے اللہ کو اس عظیم نام کے حوالے سے پکارا ہے، یعنی اللہ سے اس نام کے ساتھ دعا کی ہے کہ جب اس کے حوالے سے دعا کی جاتی ہے تو دعا قبول ہو جاتی ہے، اور جب اس کے ساتھ سوال کیا جاتا ہے تو وہ دیتا ہے. ہماری جو کتاب ہے نا قرآنی اور مسنون دعائیں، اس کے شروع میں ہی بالکل یہاں اللہ تعالیٰ کی تسبیح لکھی ہوئی ہے، وہاں یہ دعا بھی لکھی ہوئی ہے، تاکہ وہ پڑھنے کے بعد جتنی اور دعائیں مانگیں وہ سب قبول ہو جائیں. دوسری چیز، نیک اعمال کو وسیلہ بنانا. نیک اعمال کو وسیلہ بنانا، جیسے وہ غار میں پھنس جانے والوں کا واقعہ آپ کو یاد ہوگا جو حدیث کی کتابوں میں آتا ہے کہ 3 لوگ کہیں جا رہے تھے اور اتنے میں بارش شروع ہو گئی تیز، تو انہوں نے ایک غار میں پناہ لی. اتنی تیز بارش تھی کہ اوپر سے ایک بڑا پتھر آیا اور اس نے آ کے غار کا منہ بند کر دیا. نکلنے کا کوئی راستہ نہیں تھا، بس موت ہی نظر آ رہی تھی. تو ان تینوں میں سے ہر ایک نے اپنا کوئی نہ کوئی نیک عمل یاد کر کے اس کو وسیلہ بنا کے دعا کی. تو ایک شخص کی دعا سے تھوڑا سا پتھر سرکا، دوسرے کی تھوڑا اور تیسرے کی دعا سے پورا پتھر ہٹ گیا. یعنی پتھر کا ہٹنا کوئی معمولی چیز ہے؟ تو انسان جب اللہ تعالیٰ سے دعا کرے تو یاد کرے کہ کون سا عمل یعنی خاص اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے، اور اس میں کسی قسم کی کوئی ریاکاری، دکھاوا کچھ بھی شامل نہیں، یا یہ کہ چھپا کے کیا ہے یا اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا ہے. تو اس عمل کو یاد کر کے کہیں، اللہ اگر تجھے میرا وہ عمل پسند آیا، تو اس سے راضی ہے، تو مجھے اس کے وسیلے سے میری یہ مشکل آسان کر دے. یعنی انسان اپنے نیک عمل کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرے جو صرف اس نے اللہ کی رضا کے لیے کیا ہو. اسی طرح انسان یہ بھی کہے، یا اللہ میں تجھ پر ایمان لایا، میں تیرے رسول کی پیروی کرتا ہوں، تو مجھے معاف کر دے. یعنی اس طرح کی دعائیں بھی کی جا سکتی. یا پھر انسان اس وقت کوئی خاص خالص عمل کرے اور پھر دعا کرے اس کے وسیلے سے، یعنی جو صرف اور اللہ اور بندے کے درمیان ہو، کسی کو نہ پتا ہو اس نے کیا کیا. پھر یہ ہے کہ انسان جب کوئی نیک کام کر چکے تو اس کے بعد دعا مانگے. جیسے ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ کی تعمیر کر لی
تو انہوں نے اور ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام نے مل کر کچھ دعائیں مانگی تھی. کیا؟ ایک تو یہ کہا ربنا تقبل منا. دوسری ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم ربنا وابعث فیہم رسولا منہم. پھر اسی طرح وہ بھی جو سورۃ ابراہیم میں دعائیں آتی ہیں، اور رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، بہت ساری دعائیں مانگی ہیں انہوں نے. تو اسی طرح ہم جب کوئی نیک کام کر لیتے ہیں تو اس کے بعد ہم جیسے قرآن پڑھا ہے، آپ نے قرآن مجید کی تلاوت کی ہے یا نماز پڑھی ہے، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی رحمتیں برکتیں نازل ہوتی ہیں. ان اوقات میں بھی دعائیں کرنی چاہیے، کیونکہ نماز اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے، سجدہ اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے، فرائض اور نوافل کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، فرائض کی ادائیگی سے زیادہ میرا بندہ کسی چیز سے میرا قرب حاصل نہیں کرتا، اور میرا بندہ مسلسل نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں. یعنی جو شخص نوافل کی کثرت کر دیتا ہے، صرف نماز ہی کے نہیں، صدقے میں بھی نفلی صدقات دینا. ایک تو نا زکوٰۃ دے دیتے، عام طور پر تو کیا ہوتا ہے، اگر کوئی ہم سے کچھ مانگ بیٹھے اپنی کسی ضرورت کے وقت تو ہم فوراً مسئلہ پوچھنا شروع کر دیتے، اس پہ زکوٰۃ لگتی؟ یعنی صرف زکوٰۃ میں سے ہی دینا چاہتے. ٹھیک ہے، فرض سے بھی اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل ہوتی، لیکن انسان صرف فرض تک نہ بیٹھا رہے، فرض کے ساتھ ساتھ نفلی صدقات بھی اللہ کی محبت کے لیے. اسی طرح نفلی روزہ رکھنا، اور اس روزے کے دوران بھی دعا قبول ہوتی ہے، روزے کے افطار کے وقت بھی ہوتی ہے، کیونکہ روزے جیسا کوئی عمل نہیں. آپ نے فرمایا روزے کو لازم کر لو، اس جیسا کوئی عمل نہیں. پھر تلاوت قرآن جو ہے یہ اللہ کی قربت کا ذریعہ ہے. جو لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اور اس کی تعلیم میں مصروف ہوتے ہیں، ان پر سکینت نازل ہوتی ہے، رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے، اور فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں، اور اللہ ان کا ذکر اپنے پاس موجود فرشتوں میں کرتے ہیں. سوچئے کہ قرآن کے پڑھنے پڑھانے سے کتنی برکتیں اور رحمتیں نازل ہوتی ہیں. یہ ہم خود بھی محسوس کرتے ہیں کہ یعنی قرآن کا پڑھنا اور نہ پڑھنا جو ہے وہ برابر نہیں ہوتا. کسی وقت بھی دل گھبرا رہا ہو اور کچھ کرنے کو دل نہ چاہے، بس قرآن مجید اٹھا کے تلاوت شروع کر دیں، جو حفظ کیا ہوا اس کو دہرانا شروع کر دیں. کیونکہ یہ چیزیں جو کیفیات ہمارے اندر آتی ہیں نا، یہ آتی اس لیے ہیں تاکہ ہم اللہ کی طرف متوجہ ہوں. یہ بھی اللہ کی رحمت ہوتی ہیں، اور ہم صرف اسی پریشانی میں کھو جاتے ہیں، کرنا کیا ہے وہ بھول جاتے ہیں. تو اللہ کے کلام سے بڑھ کے کوئی ایسا وسیلہ نہیں جس سے انسان اللہ کے قریب ہو سکے. ابن رجب کہتے ہیں نفلی اعمال میں سے عظیم عمل جس کے ذریعے انسان اللہ کا تقرب حاصل کر سکتا ہے وہ قرآن کی کثرت سے تلاوت کرنا ہے، اور اس کو غور و فکر، تدبر اور خوب سمجھ کر سننا ہے. اسی طرح خباب بن ارت نے کسی آدمی سے کہا، اپنی استطاعت کے مطابق اللہ کا قرب حاصل کرو، اور جان لو کہ تم ہرگز کسی بھی چیز کے ساتھ اس کا قرب حاصل نہیں کر سکتے جو اس کو اس کے کلام سے بڑھ کر محبوب ہو. یعنی قرآن سے جڑ جاؤ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کو یہ پسند ہو کہ اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرے تو اسے تلاوت مصحف سے کرنی چاہیے، یعنی دیکھ کے کرنی چاہیے. فَلْيَقْرَأْ فِي الْمُصْحَفِ. پھر اللہ کے ذکر سے اللہ کا قرب ملتا ہے. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ. ذکر بھی اللہ کی قربت کا آسان وسیلہ ہے. یہ جو بھی ذکر کرتا ہے، تسبیح وغیرہ پڑھتا ہے، تو یہ تسبیحات جو ہے یہ عرش کے گرد چکر لگاتی ہیں، اور ان کی بنبناہٹ ہوتی ہے جیسے شہد کی مکھیوں کی بنبناہٹ ہوتی، اور وہ اپنے کہنے والے کا اللہ کے ہاں ذکر کرتے ہیں، یعنی یہ کلمات. تو آپ نے فرمایا، کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ کے ہاں تمہارا ذکر ہوتا رہے؟ کیا خوش قسمتی کی بات ہے کہ جس کا ذکر اللہ کے ہاں ہو رہا ہو. پھر رات کے آخری حصے میں اللہ کا ذکر کرنا،
جب اللہ تعالیٰ خود پکارتے ہیں، ہے کوئی مجھ سے دعا کرنے والا کہ میں اس کی دعا قبول کروں، ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا کہ میں اسے دوں، ہے کوئی مجھ سے بخشش طلب کرنے والا کہ میں اس کو بخش دوں۔ اسی طرح صدقات اللہ کے قرب کا ذریعہ ہیں۔ قرآن مجید میں آتا ہے وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرُبَاتٍ عِندَ اللَّهِ، اور آپ میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں جو خرچ کرتے ہیں تو اللہ کے ہاں قربتوں اور رسول کی دعاؤں کا ذریعہ سمجھتے ہیں اس کو۔ اور وہ اس شخص کا بھی قصہ یاد ہوگا کہ جس کے کھیت پر خاص طور پر بادل برسنے کے بعد پانی اس کو پہنچا، اور وہ بھی صدقہ کرنے والا شخص تھا۔ پھر اسی طرح زندہ نیک شخص کو کی دعا کو وسیلہ بنانا چاہیے۔ زندہ نیک شخص یعنی جس کے بارے میں بھی آپ کا گمان ہو، آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ آپ ہمارے لیے دعا کریں، ہماری یہ مشکل اللہ تعالیٰ آسان کر دے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ صحابہ جو تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کی درخواست کرتے تھے کہ آپ ہمارے لیے دعا کریں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے لیے دعا کرتے تھے۔ اور اس میں وہ مشہور واقعہ یاد ہوگا آپ کو کہ آپ ایک سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں لوگ قحط میں مبتلا ہو گئے تھے، تو جمعہ کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبہ پڑھنے کے دوران ایک اعرابی کھڑا ہو گیا اور کہا اللہ کے رسول مال تباہ ہو گئے، بچے بھوکے مرنے لگے، آپ ہمارے حق میں دعا کیجئے۔ تو آپ نے اسی وقت اپنے دونوں ہاتھ اٹھا دیے اور آسمان پہ بادل کا کوئی ٹکڑا بھی نہیں تھا، اور پھر تھوڑی ہی دیر میں پتہ نہیں کہاں سے بادل کے بڑے بڑے ٹکڑے آئے، اور ابھی آپ ممبر سے اترے بھی نہیں تھے کہ اتنی بارش ہوئی کہ آپ کے داڑھی کے قطروں سے بھی داڑھی کے سے قطرے گر رہے تھے، یعنی بارش کے پانی سے۔ تو کسی سے دعا کرانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ پھر اسی طرح حضرت ابو ہریرہ کی والدہ جو تھیں وہ مسلمان نہیں تھیں اور اسلام کے خلاف بات کرتی تھی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ہدایت کے لیے آپ سے دعا کروائی تھی۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس کو وسیلہ بناتے تھے، ان کے پاس آتے، وہ کہتے ہیں جب کبھی حضرت عمر کے زمانے میں قحط پڑتا تو عمر رضی اللہ عنہ عباس رضی اللہ عنہ کے وسیلے سے دعا کرتے اور فرماتے اے اللہ پہلے ہم تیرے پاس اپنے نبی کا وسیلہ لایا کرتے تھے، یعنی ان سے دعا کرواتے تھے تو پانی برساتا تھا، اب ہم اپنے نبی کے چچا کو وسیلہ بناتے ہیں تو ہم پر پانی برسا۔ تو حضرت انس کہتے ہیں چنانچہ خوب بارش برسی۔ لیکن کون سا وسیلہ درست نہیں، غیر مشروع کیا ہے اور ممنوع کیا ہے جو قرآن و سنت سے ثابت نہیں، ٹھیک ہے، جس کی کوئی دلیل نہیں۔ نمبر 1، اللہ کے سوا اوروں کو معبود بنا کے، چاہے وہ بت ہوں یا کوئی اور چیز، ان کا وسیلہ پکڑنا۔ جیسے سورۃ الزمر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ والذین اتخذوا من دونہ اولیاء ما نعبدهم الا لیقربونا الی اللہ زلفی، کہ وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے سوا اور حمایتی بنا رکھے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم ان کی عبادت نہیں کرتے مگر اس لیے کہ یہ ہمیں اللہ سے قریب کر دیں، یعنی ان کا وسیلہ ہم پکڑتے ہیں، تو وہ بتوں کو اللہ تک جانے کا ذریعہ سمجھتے تھے، تو یہ ممنوع ہے۔ اسی طرح اللہ کی بارگاہ میں کسی مخلوق کی ذات کا وسیلہ پکڑنا، ٹھیک ہے، چاہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کیوں نہ ہو، جیسے وہ کہتے ہیں نا بجاہ نبی یا بجاہ فلان، شاید آپ نے کبھی سنا ہو، جاہ کا مطلب ہوتا ہے اس کے وسیلے سے، تو یہ نہیں کرنا چاہیے۔ پھر اسی طرح کسی مخلوق کے مرتبے اور منصب کا واسطہ دے کے دعا کرنا، مثلا کوئی کہے کہ اے اللہ میں تجھ سے تیرے نبی کے واسطے سے دعا کرتا ہوں، یا تیرے نبی کے مرتبے یا نبی کے حق کے ساتھ سوال کرتا ہوں، اس طرح کی بات بھی نہیں کرنی چاہیے۔ کیونکہ آپ دیکھیے کہ حضرت عمر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد یہ نہیں کہا کہ ہم آپ کی قبر کے واسطے سے یا آپ کی نبوت کے واسطے سے دعا کرتے ہیں، نہیں، آپ حضرت عباس سے دعا کروانے گئے تھے۔ پھر اسی طرح کسی میت کی طرف بھی متوجہ نہیں ہونا چاہیے، جیسے انبیاء ہوں یا نیک لوگ ہوں جو فوت ہو چکے ہوں، یعنی نبی یا ولی کی قبر پہ جا کے اس سے کہنا یہ بھی درست نہیں،
یا نبی یا ولی کی قسم ڈال کے رب سے دعا مانگنا کہ یا رب تجھے اپنے نبی کی قسم، ایسے نہیں کہہ سکتے، ٹھیک ہے؟ تو وسیلے کی یہ تمام اقسام جو ہیں یہ حرام ہیں۔ پھر اس کے بعد کیا فرمایا؟ وجاہدوا فی سبیلہ، وجاہدوا فی سبیلہ، اور اس کے راستے میں جہاد کرو، یعنی اللہ کے کلمے کی سربلندی کے لیے خوب محنت کرو، یہ اس کا لفظی معنی ہے، یعنی جاہدو اٹ موسٹ اسٹرگل، بڑے پیمانے پہ اسٹرگل۔ تو جہاد فی سبیل اللہ سے مراد صرف قتال نہیں ہوتا، یعنی اس کا مراد صرف اللہ کے راستے میں جنگ کرنا نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد کسی بھی قسم کی محنت جس سے مقصود مطلوب اللہ کا کلمہ بلند ہو، لوگ اللہ سے جڑ جائیں، اللہ کی عبادت کریں، اللہ کی طرف رجوع کریں۔ اور یہ محنت انسان کی جان کے ساتھ بھی ہے، انسان کے قلم کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے، زبان کے ساتھ بھی، کسی بھی مال کے ساتھ بھی، کیونکہ ایمان لانے کے بعد اللہ کی راہ میں جہاد کرنا جو ہے یہ افضل عمل ہے۔ پھر اسی طرح نفس کے ساتھ جہاد، خواہشات کے ساتھ جہاد۔ تو کوئی بھی شخص جو خیر کے کاموں میں بھاگ دوڑ کرتا ہے، تھکتا ہے، محنت کرتا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے راضی ہوتا ہے۔ اسی لیے آخر میں فرمایا لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، فلاح پا جاؤ، یعنی اپنا مقصد پالو، تکلیف ختم ہو جائے، یہ ہے یہاں فلاح کا مطلب۔ یعنی جس مقصد کے لیے تم دعا کر رہے ہو یا جو تمہارے دل میں ہے مقصد، وہ تمہارا مقصد پورا ہو جائے۔ تو یہ ہیں وہ طریقے جن کے ساتھ انسان اللہ کے قریب ہوتا ہے، اور پھر انسان کی دنیا اور آخرت بہتر ہو جاتی ہے۔ تو اس آیت سے جو باتیں پتہ چلتی ہیں وہ یہ کہ نمبر 1 اللہ کا تقوی اختیار کرنا ضروری ہے، نمبر 2 اللہ کا قرب تلاش کرنا واجب ہے، پھر اس کے راستے میں جہاد کرنا لازم ہے، تو جو عبادت بھی اللہ کے قریب کرتی ہو اس کا خوب اہتمام کرنا چاہیے، اس کو بار بار کرنا چاہیے۔ جن کاموں سے اللہ کی محبت حاصل ہوتی ہے وہ کام شوق سے کرنے چاہیے، جو عمل اللہ کے قریب کرتا ہو۔ اسی لیے ہم دعا کرتے ہیں نا، اللہم ارزقنا حبک وحب من یحبک وحب عمل یقربنا الی حبک۔ اسی طرح یہ ہے کہ اعمال درجات کے لحاظ سے ایک دوسرے سے افضل ہیں۔ مثلا اول وقت میں نماز پڑھنا اللہ تعالیٰ کو تمام اعمال سے زیادہ محبوب ہے، یعنی ادھر وقت شروع ہوا اور ادھر نماز شروع کر دی۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ کو کون سا عمل زیادہ پسند ہے؟ ہم انسانوں سے تو پوچھتے رہتے ہیں آپ کو کیا چیز بہت پسند ہے، کھانے میں کیا پسند ہے، پہننے میں کیا پسند ہے، یعنی جس سے عام طور پہ محبت ہوتی ہے اس کی پسند ناپسند کا بہت خیال رکھتے ہیں۔ تو جس کو اللہ سے محبت ہوگی وہ لازماً یہ چاہے گا کہ اس کو معلوم ہو کہ اللہ تعالیٰ کو کیا پسند ہے۔ تو آپ نے فرمایا نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا۔ انہوں نے عرض کیا پھر کون سا کام؟ فرمایا والدین سے حسن سلوک۔ انہوں نے عرض کیا اس کے بعد کون سا؟ فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے اسی قدر بیان کیا، اگر میں مزید پوچھتا تو آپ اور بیان کر دیتے۔ تو انسان اپنے نفس پہ آخری بات جو ہے وہ یہ کہ اپنے نفس پہ قابو پانے کے لیے اللہ کے راستے میں سخت محنت کرنی چاہیے، نیکی کے کام کر کر کے۔
اس سے پھر یہ ہوگا کہ نفس تابع ہوگا، کنٹرول ہوگا، ورنہ یہ انسان پہ حاوی ہونے لگتا ہے. نیکسٹ. إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، اگر زمین میں جو کچھ ہے سارے کا سارا ان کے لیے ہو جائے اور اس کے ساتھ اتنا اور بھی ہو، تاکہ وہ قیامت کے دن عذاب سے بچنے کے لیے اس کو فدیے میں دے دیں، تو ان سے قبول نہ کیا جائے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا انکار کرتے ہیں، اللہ نے جو کتابیں بھیجی ان کا انکار کرتے ہیں، جو نبی بھیجے ان کا انکار کرتے ہیں. لو ان لہم ما فی الارض جمیعا، اگر ان کی ملکیت میں آ جائے وہ سب کچھ جو زمین میں، پوری زمین کے مالک بن جائیں، اس سمیت جو زمین کے اوپر ہے، زمین کے اندر ہے، سب کچھ، وہ مثلہ معہ، اور اتنا ہی اور بھی کہیں سے مل جائے ان کو، لیفتدوا بہ من عذاب یوم القیامہ، تاکہ اسے فدیے میں دے دیں قیامت کے دن کے عذاب سے بچنے کے لیے، کہ یہ لے لیں، میری جان چھوڑ دیں. ما تقبل منہم، ان سے قبول نہیں کیا جائے گا، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. قیامت کے دن کافر کو ڈھیروں مال فائدہ نہ دے گا. سورۃ آل عمران کے آخر میں آتا ہے، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور اس حال میں مر گئے کہ وہ کافر تھے، سو ان کے کسی ایک سے زمین بھرنے کے برابر سونا ہرگز قبول نہ کیا جائے گا، خواہ وہ اسے فدیے میں دے دے. یہ لوگ ہیں جن کے لیے دردناک عذاب ہے اور ان کے لیے کوئی مدد کرنے والے نہیں. اللہ اکبر. انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہنمی آدمی کو لایا جائے گا، اللہ اس سے پوچھے گا، ابن آدم تم نے اپنے ٹھکانے کو کیسا پایا؟ وہ کہے گا، اے میرے رب بدترین منزل. تو رب عز و جل اس سے فرمائے گا، کیا تو اس سے آزاد ہونے کے لیے زمین بھر سونا دے دے گا؟ وہ کہے گا، جی ہاں اے میرے رب. اللہ تعالیٰ فرمائے گا، تو جھوٹا ہے، میں نے تو تجھ سے اس سے بھی کم اور آسان چیز کا مطالبہ کیا تھا، لیکن تو نے وہ بھی پوری نہیں کی. پھر اسے آگ کی طرف واپس لوٹا دیا جائے گا. اور ویسے بھی قیامت کے دن کسی قسم کا فدیہ قبول نہیں کیا جائے گا. تو اس آیت سے کیا پتہ چلتا ہے کہ کفر جو ہے وہ انسان کے لیے بہت بڑے خسارے کی بات ہے، اور کفر کے ہوتے ہوئے اگر کوئی کفر پر مر جاتا ہے تو پھر قیامت کے دن اس کو کوئی چیز بچا نہ سکے گی، اور دردناک عذاب اس کے انجام کے طور پر اس کے سامنے آئے گا. نیکسٹ آیت. يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ. وہ چاہیں گے کہ آگ سے نکل جائیں، لیکن وہ اس سے نکلنے والے نہیں، اور ان کے لیے قائم رہنے والا عذاب ہے. یریدون، وہ ارادہ کریں گے، اور ارادہ پسند کے معنی میں بھی آتا ہے، یعنی وہ چاہیں گے. جیسے واللہ یرید ان یتوب علیکم، یہاں معنی کیا کیا جاتا ہے؟ اور اللہ چاہتا ہے کہ تم پہ مہربانی ہو. تو وہاں پر وہ اپنے گناہوں کا اعتراف کریں گے اور یہ درخواست کریں گے کہ اب ہم یہاں سے نکال دیے جائیں. سورۃ غافر میں آتا ہے، وہاں کہیں گے فَاعْتَرَفْنَا بِذُنُوبِنَا فَهَلْ إِلَىٰ خُرُوجٍ مِّن سَبِيلٍ، ہم اپنے سارے گناہ مانتے ہیں، واقعی ہم نے کیے ہیں، ہم معاف کر دیا جائے، ہمیں یہاں سے نکال دیا جائے، کیا ہے کوئی نکلنے کا راستہ؟ وہ وہاں سے نکلنے والے. وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنْهَا،
وہاں سے نکلنے والے نہیں. وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ، اور ان کے لیے قائم رہنے والا عذاب ہے، ان کے اوپر مسلط رہنے والا عذاب ہے. ایک اور جگہ پر آتا ہے سورۃ الحج میں، کلما ارادوا ان یخرجوا منها من غم اعیدوا فیها، غم کی وجہ سے جب وہ اس سے نکلنے کی کوشش کریں گے واپس لوٹا دیے جائیں گے. وذوقوا عذاب الحریق، اور کہا جائے گا کہ چکھو جلنے کا عذاب. نیکسٹ آیت. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. اور چور مرد اور چور عورت، بس ان دونوں کے ہاتھ کاٹ دو، یہ ان دونوں کی کمائی کا بدلہ اور اللہ کی طرف سے عبرتناک سزا ہے، اور اللہ بہت زبردست خوب حکمت والا ہے. والسارق والسارقۃ، پہلے چور کا نام آیا، مرد کا نام آیا، کیونکہ مالی معاملات عام طور پر چوری کے معاملات ان میں عموماً مرد زیادہ انوالو ہوتے ہیں. اسی لیے ہم کہتے ہیں چور آیا، کیونکہ یہ بڑی جرات کا کام ہوتا ہے، اور عموماً اس میں مرد پہل کرتے ہیں. لیکن جہاں زنا کی بات ہے وہاں آتا ہے والزانیۃ والزانی، زنا کرنے والی عورت اور مرد. تو زنا اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ عورت کی رضامندی شامل نہ ہو. سارق کون ہوتا ہے، چور کون ہوتا ہے؟ یہ وہ شخص ہوتا ہے جو کسی کا مال، یعنی مالک کا مال خفیہ طریقے سے نکالتا ہے، چھپ کے. پیچھے ڈاکے کی بات تو ہو گئی نا، وہ تو کھلے عام لوٹ مار کرتے ہیں. جو زبردستی مال لیتا ہے کسی کا وہ غاصب ہوتا ہے، یعنی وہ ڈاکہ ڈالتا ہے. مثلاً ایک شخص گزر رہا ہے، اس کے ہاتھ میں بڑی قیمتی گھڑی ہے، تو کوئی شخص اس کو بلائے، ہاتھ میں لائے اور پھر زبردستی سے اس کی گھڑی نکالنے کی کوشش کرے، تو یہ چور نہیں ہوگا، یہ ڈاکو ہوگا. چور وہ ہوتا ہے جو کسی نے اپنی گھڑی اتار کے رکھی اور وہ چپکے سے وہاں سے اٹھا کے لے گیا. تو جو چور مرد ہے یا عورت، ان دونوں کے ہاتھ کاٹ دو. فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، یہاں ایدیہما جمع کا صیغہ لایا گیا، ایدی، یعنی مراد جتنے بھی چور ہوں. اور ہاتھ کاٹنے کی حد کیا ہے؟ ہتھیلی تک. عبداللہ ابن عمر سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چور کا ہاتھ ہتھیلی کے جوڑ سے کاٹا. چوری جو ہے کبیرہ گناہ ہے، ہمارے دین میں حرام ہے. چوری کرتے ہوئے انسان سے ایمان نکل جاتا ہے. حدیث میں آتا ہے جب چور چوری کرتا ہے اس وقت وہ مومن نہیں ہوتا. چوری ایک ملعون فعل بھی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چور پر لعنت کی ہے. آپ نے فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ چور پر لعنت کرے، یعنی بد دعا دی ہے اس کو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چوری نہ کرنے پر بیعت بھی لی. جو خواتین آتی تھیں وہاں سے مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے، تو ان سے آپ بیعت لیتے تھے، تو اس میں ولا یسرقنا کے لفظ آتے ہیں. اب یہاں پر یہ کہا گیا کہ چور کے ہاتھ کاٹ دو، تو یہ حد کون نافذ کرے گا؟ یہ نہیں کہ گھر کی کسی میڈ نے چوری کی ہے تو پکڑ کے اس کا وہیں ہاتھ کاٹ کے رکھ دیا جائے، ایسا نہیں ہو سکتا. اس پر باقاعدہ اس کا مقدمہ چلے گا، گواہیاں ہوں گی، اور پھر حکومت کی طرف سے جہاں یہ قانون لاگو ہوتا ہے وہ یہ کام کریں گے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ چور کوئی بھی ہو، کسی بڑے قبیلے کا ہو، کوئی چھوٹے کا ہو، امیر ہو، غریب ہو، کسی کے اوپر ترس نہیں کھایا جائے گا، بلکہ کسی بھی قسم کا مجرم ہو، جب حاکم کے پاس فیصلہ آ جائے تو پھر معافی نہیں ہوگی. ہاں، اس سے پہلے اگر
جیسے پہلے بھی میں نے عرض کیا کہ اگر کسی نے چوری کی اور اس کو خیال آیا کہ مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، اور وہ جا کے چور سامان واپس رکھتا ہے اور اللہ سے توبہ کر لیتا ہے، اور بعد میں پتہ چلتا ہے یا وہ تو اس وقت کوئی پکڑ کے لے جائے کہ اب اس کو سزا دی جائے، تو اس کی سزا نہیں ہوگی۔ اسی طرح اگر کوئی شخص ادھار چیز لیتا ہے اور اس کے بعد کہتا ہے میں نے تو نہیں لی، تو یہ بھی چور کی کیٹیگری میں آئے گا۔ ابن عمر کہتے ہیں بنو مخزوم کی ایک عورت چیزیں مانگ کے لے جاتی پھر مکر جاتی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ لیکن ہر چیز کے چرانے پہ ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا، جیسے پھل وغیرہ کی چوری پر یا کھانے کی کوئی چیز ہو تو اس پر نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ درختوں پر لگی کھجوروں کا کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا جو ضرورت مند اپنے منہ سے کھا لے لیکن پلو میں نہ باندھے، ساتھ نہ لے جائے، تو اس پر کچھ نہیں، اور اگر کوئی کچھ لے کر نکلے تو اس کا دگنا جرمانہ اور سزا ہے۔ پھر اسی طرح پودا چوری کرنے پر بھی سزا نہیں۔ اگر کسی نے کوئی پودا اٹھا لیا تو باقاعدہ ایک پورا قانون ہے جس میں ساری وضاحتیں کی گئی ہیں کہ کس کا ہاتھ کاٹا جائے گا اور کس کا نہیں۔ یہ چند موٹی موٹی باتیں تھی جو میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہیں۔ اور جو ڈاکو ہے، لٹیرا ہے، اعلانیہ مال لوٹتا ہے، اس کو وہ ان 4 سزاؤں میں سے کوئی دی جائے گی جو پیچھے آیت میں گزر چکے۔ تو چور کے ہاتھ کاٹنے کی پھر شرائط کیا ہوئی؟ نمبر 1، چوری خفیہ طریقے سے ہوتی ہے، خفیہ ہو۔ دوسرا یہ کہ چوری شدہ مال حرام نہ ہو، ٹھیک ہے، حلال کا مال ہو کسی کا۔ تیسرا یہ کہ چوری شدہ مال مخصوص نصاب کو پہنچے، اس سے کم پہ نہیں۔ اس میں کہا جاتا ہے کہ 1/4 دینار یا اس کے برابر کوئی چیز، چاہے پیسے ہوں یا کوئی اور چیز ہو، یعنی ربع دینار کہتے ہیں۔ اب تو ربع دینار جو ہے وہ بہت بڑی قیمت ہو گئی نا اس کی، سونا مہنگا ہو گیا، دینار سونے کا ہوتا ہے نا، 4.25 گرام کا ہوتا ہے۔ اور موجودہ قیمت کیا ہے مجھے تو پتہ نہیں ہے، 100، اچھا ڈالر میں، ٹھیک ہے، اوکے، تو اس لیے آپ نے کیلکولیشن کی ہوئی، گڈ۔ تو اس میں تقریباً 12-15 ہزار تک میرے خیال بن جائے گی۔ بہرحال چوری جو ہے وہ اس مال کی ہوتی ہے جو کسی نے اپنا مال حفاظت سے رکھا ہوا ہو، چھپا کے رکھا ہوا ہو، لاک میں رکھا ہوا ہو، اور پھر وہ وہاں سے کوئی نکال لے۔ پھر یہ کہ چوری ثابت ہونی ضروری ہے، ایسے کسی پہ الزام لگا کے اس کو سزا نہیں دے سکتے۔ پھر یہ کہ جس کی چوری کی گئی ہو وہ خود مطالبہ کرے کہ ہاں میری چوری ہوئی ہے، یعنی دوسرا شخص بیچ میں نہ آئے۔ فرمایا جزاء بما کسبا، یہ جزا ہے اس کی جو انہوں نے کمائی کی، یعنی ہاتھ کاٹنے کی وجہ بتائی گئی کہ یہ اس برے فعل کی سزا ہے۔ نکالا من اللہ، اللہ کی طرف سے عبرت ہے، یعنی عبرتناک سزا ہے۔ کیونکہ ہاتھ جب کسی کا کٹا ہوا ہوگا تو وہ شخص جہاں بھی جائے گا تو جو دیکھے گا ڈرے گا، اور پھر جرت نہیں کرے گا چوری کرنے کی کہ اگر میری پکڑی گئی تو میرا بھی یہی انجام ہوگا۔ اور دوسرا یہ کہتے ہیں کہ چور چوری سے جاتا ہیرا پھیری سے نہیں، یہ ایک ایسی نفسیاتی بیماری ہوتی ہے کہ جس میں بعض اوقات اچھے بھلے پڑھے لکھے امیر سمجھدار لوگ بھی باز نہیں آتے، وہ ان کو ایک لت پڑی بھی ہوتی ہے، اور پھر جو ایک دفعہ کر لیتا ہے اس کو اس میں ایسا مزہ آتا ہے کہ وہ بار بار کرنا چاہتا ہے، تو اس لیے وہ ہاتھ ہی کاٹ دیا گیا کہ پھر وہ کرنے کے قابل ہی نہ رہے۔ واللہ عزیز حکیم، اور اللہ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ وتعالی ایسے مجرموں کو پکڑنے پہ پوری طرح غالب ہے، یعنی کہ اس کے قبضہ قدرت میں ہے، اور اس کا یہ فیصلہ حکمت والا ہے۔ حکیم کا مطلب حکمت والا۔
یعنی اللہ نے اگر یہ حکم دیا ہے تو اس کی بڑی حکمتیں ہیں، اس لیے کوئی یہ نہ کہے کہ یہ تو بڑی ظالمانہ بات ہے اور یہ تو بہت ایکسٹریم کی چیز ہے۔ تمہارا اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ چور مرد ہو یا عورت ہو، کوئی ڈسکریمنیشن نہیں، جو غلط کرے گا اس کو سزا ملے گی۔ پھر یہ کہ چور کا ہاتھ کاٹنا حکمران کی ذمہ داری ہے۔ آیت میں چوری کی مقدار مقرر نہیں، لیکن یہ کہ احادیث سے پتہ چلتا ہے۔ پھر یہ ہے کہ یہ حدود میں سے ہے، وہ کہتے ہیں نا تلک حدود اللہ، تو یہ اللہ کی حدود میں سے ہے، اور اللہ نے یہ حدود مقرر کی ہیں، اور یعنی جو سزا مقرر کی ہے یہ اللہ تعالیٰ کی، یہ بھی اللہ کی رحمت ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ظالم کی بجائے مظلوم کا ساتھ دے رہا ہے، کہ جس کے اوپر ظلم ہوا ہے، جس کا سامان چوری ہوا ہے اس کی مدد کی جائے، نہ کہ جس نے چوری کیا اس کو معاف کر کے چھوڑ کے مزید فساد پھیلانے دیا جائے۔ ہاں اگر کوئی سچے دل سے توبہ کر لے، جیسے کہ اگلی آیت میں آ رہا ہے جی، فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم۔ تو جو کوئی اپنے ظلم کے بعد توبہ کر لے اور اصلاح کر لے تو یقیناً اللہ اس پر مہربان ہوگا، بے شک اللہ بہت بخشنے والا، بہت رحم کرنے والا ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ صرف سزا ہی نہیں دیتا، بلکہ جو شخص غلط کام چھوڑ دے تو اس پر مہربان بھی بہت ہے۔ اور یہ آیت جو ہے صرف چور کے لیے نہیں ہے، ہر گناہ گار کے لیے ہے، کہ جس نے کسی بھی قسم کی اپنی جان پہ کوئی زیادتی کی، کوئی جرم کیا، کوئی غلط کام کیا، پھر اس کو احساس ہو گیا تو اس نے توبہ کر لی، پلٹ آیا، آئندہ کے لیے اپنی اصلاح کر لی، کیونکہ یہاں خاص طور پر توبہ کے ساتھ وَأَصْلَحَ کا لفظ بھی آیا ہے، اور اس نے اصلاح کر لی، یعنی جو اس نے ظلم کر کے بگاڑا تھا اس کو درست کر دیا، اگر کسی کی کوئی چیز لی تھی تو اس کو واپس کر دی، اپنے اعمال کی، اپنے دل کی اصلاح کی۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص غفلت اور سستی سے 3 جمعے چھوڑ دے اللہ اس کے دل پہ مہر لگا دیتا ہے۔ پس نافرمانیاں دل کو بگاڑ دیتی ہیں، لیکن جب وہ دل کی اصلاح کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ توبہ قبول کر لیتا ہے۔ یعنی اگر مہر بھی لگ گئی تو وہ بھی ٹوٹ جائے گی اگر اس نے اصلاح کر لی۔ اور اصلاح کا عمل جو ہے یہ نیک عمل کے ساتھ ثابت ہوتا ہے۔ مثلا کیسے پتہ چلے گا اصلاح کر لی؟ کہ آئندہ پھر وہ نہ چھوڑے اور نہ لیٹ ہو۔ تو چور کی توبہ کی بھی یہی شرائط ہے کہ اپنے پچھلے کام پر شرمندہ ہو، نادم ہو، اور آئندہ اس کام کو بالکل چھوڑ دے اور اس سے رجوع کر لے۔ اور چور اگر توبہ کرتا ہے تو لوگوں کو بھی اس کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے، تانے نہیں دینے چاہیے، بعد میں اس کو چور چور کہہ کے نہیں پکارنا چاہیے۔ عروہ بن زبیر کہتے ہیں کہ ایک عورت نے فتح مکہ پر چوری کر لی تھی، پھر اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کیا گیا اور آپ کے حکم کے مطابق اس کا ہاتھ کاٹ دیا گیا۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں پھر اس عورت نے اچھی طرح توبہ کر لی اور شادی کر لی۔ اس کے بعد جب وہ آتی تو میں اس کی ضرورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیتی، یعنی اس کو کچھ چاہیے ہوگا، ذرا معذور ہو گئی، اب کچھ کام وغیرہ تو نہیں کر سکتی ہوگی، تو پھر اس کی ضروریات بھی پوری کر دی جاتی تھی اور وہ آپ کے گھر آتی تھی۔ یعنی کوئی پھر اس کے بعد تانا نہیں، کوئی الزام نہیں، کچھ نہیں۔ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ، تو بے شک اللہ بھی توبہ قبول کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ توبہ کی توفیق دیتا ہے اور بندے کو معاف کر دیتا ہے۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، یعنی گناہوں کو بخشنے والا ہے اور اپنے بندوں پر رحم فرمانے والا ہے۔ تو اس آیت میں بنیادی طور پر توبہ کی ترغیب دی گئی ہے، اور یہ کہ ہر گناہ کے بعد توبہ کا دروازہ کھلا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ توبہ کے ذریعے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، صاف ہو جاتے ہیں، اور بڑے سے بڑا گناہ بھی معاف ہو جاتا ہے، چاہے شرک ہو، چاہے کفر ہو، چاہے کوئی بھی چیز ہو۔ لیکن توبہ کی شرائط میں اصلاح ہے۔ اور آخری آیت ہے، ألم تعلم أن الله له
السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير. کیا تم نہیں جانتے کہ بے شک اللہ آسمانوں اور زمین کیا تم نہیں جانتے کہ بے شک آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اللہ ہی کے لیے ہے. وہ جسے چاہتا ہے عذاب دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بخش دیتا ہے، اور اللہ ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا ہے. اس آیت کا خطاب تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، لیکن مراد تمام لوگ ہیں. یعنی ہر شخص کو یہ کہا جا رہا ہے کہ تمہیں نہیں پتا کہ اللہ آسمان و زمین کی ہر چیز کا مالک ہے، بادشاہ وہی ہے. اس لیے فیصلہ اسی کا ہے، جو چاہے کرے، اختیار اسی کا ہے. جسے چاہتا ہے عذاب دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے اس کی توبہ قبول کر لیتا ہے اور اس کو عذاب سے بچا لیتا ہے. تو گویا یہ بتا دیا گیا کہ اللہ کے ہاں اگر توبہ نہیں کی تو رعایت نہیں ملے گی، اور کوئی اور بھی چھڑا نہیں سکے گا، سزا ملے گی. لیکن اگر، اور پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ ظلم بھی نہیں کرتا کسی پر، جتنی جس کی یعنی جتنا جس کا جرم ہوگا اتنی ہی اس کو سزا ملے گی. لیکن اگر وہ معاف کرنا چاہے تو معاف بھی کر سکتا ہے، کوئی اس کو روکے گا نہیں، روک سکتا ہی نہیں. یعنی اگر اللہ تعالیٰ کسی پہ رحم کرنا چاہتا ہے تو کوئی یہ نہیں کہتا، یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ فلانے پہ رحم نہ کرنا. وہ کہتا بھی رہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اللہ کی اپنی مرضی، اپنا اختیار، جو چاہے وہ کرے. اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں عمل کی توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ لوگ؟ الحمدللہ. چلیں کوئک سے ایک ریویو کر لیتے ہیں. آپ لوگ ریڈی ہیں؟ الحمدللہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آمین الہی آمین. آج ہم نے آیت نمبر 33 سے سٹارٹ کیا اور 40 تک کیا، اور اوور آل اس ویک کا ہمارا لیسن آیت 27 سے آیت 40 تک ہے. ٹھیک، چلیں. تو آج کی آیت میں جو 33 سے ہم نے سٹارٹ کی، کس بات کے بارے میں جو ہے ہمیں بتایا گیا، کیا ہمیں کس طرح ایجوکیٹ کیا گیا، یا کس ٹاپک پہ آیت نمبر 33 میں کس بارے میں بات کی گئی؟ محاربہ، یحاربونا، محاربہ. اور محاربہ ہوتا کیا ہے؟ لڑنا، جنگ کرنا. اچھا، کیا ایسے ہو سکتا ہے کہ کسی کے حکم کی خلاف ورزی کی جائے
تو اس کو محاربہ کہیں. کسی کے حکم کی خلاف ورزی کو محاربہ کہہ سکتے ہیں؟ کہہ سکتے ہیں بھائی. حکم کی خلاف ورزی، جو اولو الامر ہیں ان کے حکم کی خلاف ورزی کرنا محاربہ میں، آپ ان کے ساتھ ٹسل کر رہے ہیں نا. لیکن ایک ہے اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کو نہ ماننا، وہ جنگ ہے. ٹھیک ہے. دوسرے، آپ اولو الامر میں سے کسی کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہیں تو وہ کیا ہے؟ اس کی مخالفت کر رہے ہیں نا، تو اس کو بھی محاربہ کہیں گے. اچھا، اللہ تعالیٰ کے حکم کی جب مخالفت ہم کرتے ہیں تو کون سے دو عناصر اس کے اندر ہوتے ہیں؟ کس وجہ سے حکم کی خلاف ورزی کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ کے حکم کی؟ کون سی دو وجوہات ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ماننے سے روکتی ہیں؟ ضد اور تکبر. ڈس اوبیڈینس ہی تو کر رہے ہیں بھائی. دیکھیں، حکم کی خلاف ورزی نافرمانی تو وہ کس وجہ سے ہوتی ہے؟ اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، اپنے آپ کو اس چیز سے ایگزمپٹڈ سمجھنا، اور ضد کرنا، یعنی ضد کا پیدا ہونا، نفس کی، جیسے انا کہہ لیں آپ. اسٹیٹمنٹ کو نا غور سے آیت کے کانٹیکسٹ میں آپ لوگ دیکھا کریں تاکہ جو ہے نا کنفیوژن نہ کریٹ ہو. اچھا جی، اور اس کی سزا کیا ہے؟ چار طرح کی اس کی سزائیں ہیں اور وہ ہم نے آیت نمبر 33 میں پڑھی ہیں. اچھا، یہ بتائیے گا کہ جب کوئی انسان ظلم کرتا ہے تو اسے کیا نقصان ہوتا ہے؟ ظالم جب ظلم کرتا ہے تو اسے کیا نقصان ہوتا ہے؟ کوئی دو بتا دیں. ظالم جب ظلم کرتا ہے، آپ کو تھوڑے سے اپنے نوٹس بیک اینڈ فورتھ کرنے پڑیں گے. ہدایت سے محروم ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت سے محروم ہو جاتا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس کی اچانک پکڑ بھی کر سکتے ہیں نا، ڈھیل دیتے ہیں دیتے ہیں دیتے ہیں، پھر اچانک پکڑ بھی ہو سکتی ہے. اور ظلم کیا ہے؟ کیسا گناہ ہے ظلم؟ اس میں معافی مل سکتی ہے؟ میجر ہے، اس میں معافی مل سکتی ہے؟ ناقابل معافی گناہ ہے انلیس اور انٹل کوئی اپنے ظلم کو ریئلائز کرے اور توبہ کر لے. ٹھیک ہے، ناقابل معافی. ٹھیک ہے. اچھا، کیا توبہ کرنے کے بعد سزا ساقط ہو جاتی ہے؟ کوئی انسان توبہ کر لیتا ہے اگر سچے دل سے کی ہو. اچھا، سینیریو ہے کہ ایک شخص کوئی جرم کرتے ہوئے پکڑا گیا، حالت جرم میں، یعنی کوئی غلط کام کر رہا ہے، چوری کر رہا ہے، کچھ بھی کر رہا ہے، اور جیسے ہی وہ پکڑا گیا وہ کہتا ہے میں توبہ کرتا ہوں. تو کیا پھر اس کی سزا ساقط ہوگی؟ نہیں. توبہ کی شرط کیا ہے؟ اس سے پہلے وہ ریپینٹ کر لے. ٹھیک ہے، اس سے پہلے وہ ریپینٹ کر لے. اچھا جی، یہ بتائیے گا کہ وسیلے کی کون سی دو اقسام ہیں؟ وسیلے کی کون سی دو اقسام ہیں؟ مشروع اور ممنوع یا غیر مشروع. تو غیر مشروع کی مجھے ایک بتا دیں، آپ مثال دے دیں کہ غیر مشروع کون سا ہے. آسکنگ فرام ادر، قبروں پہ جا کے مانگنا، غیر اللہ کی عبادت کرنا، کسی مخلوق کی ذات کا حوالہ دینا. جیسے مثال کے طور پہ دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دینے سے بھی منع کیا گیا. کہاں کے لوگ غوث اعظم اور اس طرح کے دوسرے لوگوں کا واسطہ دینا. اچھا، جو مشروع وسیلہ ہے، کیا ہم اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ کے ناموں کا وسیلہ دے سکتے ہیں؟ کیا ہم نیک اعمال کا وسیلہ استعمال کر سکتے ہیں؟ کیا کسی ایسے شخص جس کے بارے میں ہمارا گمان ہو نیک ہے، اس کو دعا کے لیے کہہ سکتے ہیں؟ کسی مرے ہوئے انسان کو دعا کے لیے کہہ سکتے ہیں؟
بارک اللہ فیکم، الحمدللہ. بندہ اللہ تعالیٰ کا قرب کیسے حاصل کر سکتا ہے؟ آپ کے پورے لیسن کا ریویو ہو گیا ایک دم سے. بندہ اللہ تعالیٰ کا قرب کیسے حاصل کر سکتا ہے؟ نہیں، ایک پرٹیکولر چیز ہے، اوبیڈینس ہے، تقوی ہے، سب کچھ ہے. فرائض کے علاوہ نوافل کی کثرت سے، فرائض کے علاوہ نفلی عبادات، اور ان میں کیا کیا آ جاتا ہے؟ اور نفلی عبادات میں بھی سب سے افضل کیا چیز ہے کہ جس کے ذریعے اللہ کا قرب ملتا ہے؟ ابن رجب نے کیا کہا تھا؟ ابن رجب نے کیا کہا تھا اس کے بارے میں بتائیے کہ نفلی اعمال میں سے عظیم عمل جس کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کیا جاتا ہے قرآن کی تلاوت کرنا اور اس میں غور و فکر کرنا. ٹھیک ہے، چلیں ابن رجب کے حوالے سے تو آپ کو یہ یاد رہے گا. ایمان لانے کے بعد سب سے افضل عمل کیا ہے؟ ایمان لانے کے بعد سب سے افضل عمل کیا ہے؟ یہ تو تمام اعمال میں سے افضل عمل ہے نا. یہ تو آپ ایک جرنل عموماً حدیث کا مفہوم ہے کہ ایمان لانے کے بعد افضل عمل جہاد. آیا نمبر 35 میں پڑھا ہے نا، جہاد فی سبیل اللہ. ایمان لانے کے بعد سب سے افضل عمل جہاد فی سبیل اللہ ہے. اچھا، اب میں حدیث کے ریفرنس میں آپ سے پوچھوں گی. آیا نمبر 35 میں ہی آپ نے مجھے درست ترتیب بتانی ہے، جس طرح ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اور جس طرح آپ نے بیان کیا. اللہ تعالیٰ کو جب کسی صحابی نے پوچھا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ کو کون سا عمل سب سے زیادہ پسند ہے، تو آپ سب نے سب سے پہلے میں بولوں گی، آپ نے مجھے بتانا ہے کہ ترتیب درست ہے یا نہیں. والدین سے حسن سلوک، نماز اس کے وقت پر ادا کرنا اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنا. نمبر 1 نہیں، اللہ کی راہ میں جہاد، کیونکہ ہم نے دوسری حدیث میں پڑھا کہ ایمان لانے کے بعد افضل عمل جہاد ہے. تو سب سے پہلے جہاد، پھر نماز اور پھر والدین کے ساتھ حسن سلوک. یہ والی سٹیٹمنٹ ٹھیک ہے؟ نہیں، نماز، والدین کے ساتھ حسن سلوک اور پھر جہاد، یہ سٹیٹمنٹ درست ہے؟ الحمدللہ. اور باٹم لائن انسان کے کرنے کا کام کیا ہے؟ آج کی جو آیات ہم نے پڑھی ہیں، ہم اس میں سے اپنے لیے عمل کی کیا بات نکالیں؟ یہ تو ایک آپ کے پورے لیسن کا ریویو تھا، لیکن ٹو ٹیک ہوم لیسن ہمارے لیے کیا ہے پورے ویک کے لیے؟ ہم اپنے لیے اس میں سے کون سی بات نکالیں گے؟ اپنے نفس سے جہاد کرنا ہے. ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کہیں کمی کوتاہی ہم تو نہیں کر رہے، کسی کے ساتھ ظلم زیادتی تو نہیں ہو رہا. اور پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے ہم دیکھیں گے کہ ہماری نمازوں کے ساتھ کتنے نوافل ہمیں پڑھتے ہیں، کتنی نفلی نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں، قرآن کے ساتھ کتنا وقت گزارتے ہیں، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کا ذریعہ ہے. اگر کوئی حفظ کیا ہوا ہے تو اس کو کتنا ریوائز کرتے ہیں. کوئی بھی اس میں سے کوئی بھی ایک کام آپ اپنے لیے پورے ویک کے لیے پک کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، کوئی کوشچن آپ پوچھنا چاہتے ہیں؟ جزاکم اللہ خیر کثیرہ، بارک اللہ فیکم. یہیں پہ اپنا سیشن کنکلوڈ کریں گے. کل میں نے آپ لوگوں کے ماشاءاللہ ریویوز سنے، بارک اللہ فیکم. آئندہ بھی ہم یہ ایکسرسائز کر سکتے ہیں کہ آپ سے کوسچنس کیا جائے کہ آپ شیئر کریں بجائے اس کے کہ میں آپ کو ریویو کرواؤں. تو آپ لوگ نیکسٹ ٹائم سے اس پیٹرن پہ تیار رہیے گا. انشاءاللہ اب ہم جو لاسٹ ویک کے اسٹار اسٹوڈنٹس ہیں ان کو اناؤنس کریں گے انشاءاللہ. ریڈی ہیں آپ لوگ؟ چلیں ہمارا جو کوئز تھا اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں اور سٹار سٹوڈنٹ دیکھتے ہیں کہ ہمارے سٹار سٹوڈنٹ کتنے ہیں. امید میرا حسن ظن ہے کہ پچھلی دفعہ سے کچھ زیادہ ہوں گے. فریدہ احمد، سورہ المائدہ ہمارا کوئز جو تھا 4 اور اس میں ہمارے سٹار سٹوڈنٹ ہیں فریدہ احمد، یاسمین محمد، مخلص پیاز. صرف 3 لوگ. اردو کی کوئز کیوں نہیں اوپن ہو رہا؟ انہوں نے تو کر لیا ہے، ان لوگوں نے تو کر لیا ہے. پیاری بہن نہیں پتا، آپ نے اپنا وہ کیا ہے چیک لسٹ فل کی ہے؟
پلیج فارم فل کیا ہوا ہے؟ اپنی اسٹریم چوز کی ہوئی ہے کہ انگلش میں کرنا ہے یا اردو میں کرنا ہے؟ جی، یہ اس لیے کیئرفل آپ کو کرنا پڑتا ہے. دیکھیں آپ کے 20 کوسچنز ہوتے ہیں تو اسی حساب سے پھر آپ دیکھیں آپ کی پرسنٹیج بھی جاتی ہے. تو میں امید کرتی ہوں کہ اگلی دفعہ اس وال پہ اس جگہ پہ میں اور اسٹوڈنٹس کو دیکھوں. جی دیکھیں اوپن بک ہے آپ کا، اور ٹائم بھی میرے خیال میں این ایف ہوتا ہے. آپ کے پاس 20 کوسچن ہے، این ایف ٹائم ہوتا ہے. کوئز اوپن کرنے سے پہلے چھوٹی سی ٹپ ہے، ادھر آپ کیا کر سکتے ہیں، آپ اپنے نوٹس کو ریوائز کر لیں. اگر وہ آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے تو کوکنگ کرتے ہوئے، ڈرائیو کرتے ہوئے، کچھ بھی کرتے ہوئے آپ ریکارڈنگ سن لیں ایک دفعہ دوبارہ سے. اس سے کیا ہوتا ہے کہ تھوڑا ذہن نشین زیادہ ہو جاتا ہے. 2 to 3 پھر بھی تو پھر کوسچن کو غور سے پڑھا کریں. کوسچن جو ہے نا، جیسے ابھی میں نے آپ سے اسٹیٹمنٹس پوچھے ہیں تو اس کو تھوڑا سا سمجھا کریں اس آیت کے کانٹیکسٹ میں. جی ٹرک اس لیے ہوتا ہے کہ آپ کو چیک کر سکیں نا کہ کتنا، کیونکہ ہم اسٹریٹ تو چلتے ہیں لیکن کہیں پہ تھوڑی سی سچویشن ٹوسٹڈ آ جائے تو ہم تھوڑا سا بھکلا جاتے ہیں. تو آپ نے آیت کے ریفرنس میں ایک اور جو بات ہے، اپنا پریویس نالج اپلائی نہیں کریں. جب جرنل ٹائپ کے کوسچنز ہوتے ہیں نا تو اس میں پریویس نالج کو نہیں لے کے آئیں. جو اس لیکچر میں استاذہ ہمیں سکھا رہی ہیں، جو اس آیت کے ریفرنس میں ہم بات کریں، آپ کا کوئز اسی میں سے ہوتا ہے، اس کے جرنلی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، تو اپنا جرنل نالج جو ہے وہ یہاں پہ اپلائی نہ کریں. امید ہے کہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. آیت کے ریفرنس میں دیکھیں، لیکچر کے اکارڈنگ آپ نے آنسر کرنا ہے کہ جو ہمیں آج کے کل کے لیسن میں بتایا گیا، آپ کا کوئز اسی میں سے ہوگا، اس کے بیونڈ نہیں ہوگا. میں آپ سے بالکل بھی جیسے میں بھی ہوں، میں بھی اگر کرتی ہوں تو مجھے اپنا پہلے کی جو میں نے تفسیر سیکھی ہوئی ہے اس کو میں نے سائڈ پہ رکھنا ہے. میں نے فوکس کرنا ہے کہ اب 2021 میں استاذہ سورہ المائدہ کو کیسے ہمیں سکھا رہی ہیں، میں ان نوٹس کو دیکھوں گی، یا اس کلاس میں کیا بات کی گئی میں اس کو دیکھوں گی. میک سینس؟ چلیں امید ہے کہ اگلی دفعہ میں امید رکھوں زیادہ سارے اسٹوڈنٹس، اسٹار اسٹوڈنٹس دیکھنے کی. چلیں، بارک اللہ فیکم، جزاکم اللہ خیرا کثیرا. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.